بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تو ہوں گے۔ جب بچہ دیکھتا ہے آپ کو کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آپ کے ٹانگوں سے لپٹتے ہیں، اور ہر بچہ یہی کہتا ہے کہ میرے ابو آ گئے، میرے ابو آ گئے۔ ان میں سے ہر بچہ دراصل یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ابو میرے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارے نہیں ہیں ابو، میرے۔ اس میں ایک بہت زیادہ محبت کا انداز ہے، بالکل اسی طرح کا انداز آج اللہ پاک نے یہاں اس کو اختیار فرمایا ہے۔ کل عبادی، میرے بندوں سے جا کر کہو، میرے بندوں سے جا کر کہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ کل کہہ دیجئے لعبادی، میرے بندوں سے، الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو ایمان لے آئے، ان سے جا کر کہو کہ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیا کریں۔ یہ میرے بندوں سے جا کر پیغام دے دو کہ نماز کو قائم کیا کریں، لیکن میرے ان بندوں سے جا کر کہنا ہے، سارے بندے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اللہ پاک کو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اس لیے کہا ان سے جا کر خاص طور پر کہہ دینا، ان کو جا کر بتا دینا کہ نماز قائم کیا کریں۔ نماز خدا کی بندگی کی سب سے خوبصورت تعبیر ہے، اللہ کی بندگی کا سب سے حسین انداز ہے۔ نماز میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جتنا ممکنہ طریقے ہیں سارے کے سارے اس میں بیان ہو جاتے ہیں۔ اور نماز کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین شکل وہ ہوتی ہے جب انسان سجدے کی حالت میں جاتا ہے، یہ سب سے اچھی صورت ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس سے بڑی ذلت کا مقام کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے ماتھے کو ٹیک دے اور اس کی سنینیں پیچھے کو اٹھی ہوئی ہوں۔ یہ انتہائی ذلت کا مقام ہے، اور یہ ذلت اور یہ عاجزی اور یہ مسکنت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے جی۔ اور عرب کے اس خوددار معاشرے میں جو گردن کٹا دیتے تھے، اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ تم اس طرح سجدہ کرو تو سب سے زیادہ بوجھل بات ان کو یہی لگی کہ یہ اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سر کو زمین پر ٹیک دیں، یہ کیسا ممکن ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی شان بتائی اور اس کا مقام بتایا تو سب سے اچھے سجدہ دینے والے وہی لوگ۔ یہ ایک صحابی ہیں ربیع بن کعب، یہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور رات کے اوقات میں زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، خصوصاً تہجد کے وقت یہ اللہ کے رسول کو پانی لا کر دیتے تھے، وضو میں تعاون کرتے تھے، جب بھی ان کو پکارا جاتا تھا لبیک یا رسول اللہ و صادق کہتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے رسول کو بہت پیار آیا ان کے اوپر، بڑی مہربانی اور شفقت کا اظہار فرمایا، اور کہنے لگے ربیہ مانگا جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ تو پتہ نہیں ہم کیا مانگتے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ یقیناً پورا ہونے والا تھا جی، دنیا کی کوئی چیز مانگ سکتے تھے نا، لیکن اس دانا اور سیانے اور سمجھدار صحابی نے اللہ کے رسول سے وہ سوال کیا جو سب سے زیادہ خوبصورت سوال۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ مجھے گھر ملے۔ اچھا نہیں، کچھ اور مانگ، دوسری دفعہ کہہ دیا کچھ اور مانگ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ سے بس یہی چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہو۔ پھر تیسری دفعہ کہا کہ مانگ یار کچھ اور کچھ مانگنا ہے، تو تیسری دفعہ بھی یہی ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کے ساتھ رفاقت مت کرو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو نا تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، کثرت کے ساتھ سجدے دو، پھر میں جو ہے نا جی انشاءاللہ تمہاری اس خواہش کی تکمیل میں اپنے اللہ سے کہوں گا اور آپ کی یہ خواہش کی تکمیل ہو جائے جی۔ تو صحیح کثرت سجدہ، سجدوں کی کثرت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی حضرت صوبان کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یار آج میں ایک بڑا کام لے کر آیا ہوں، ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمیں اب اتنی اتنی موٹی موٹی ایک جگہ پہ جمع شدہ حدیث کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ اس وقت حدیث مدون نہیں تھی، ایک حدیث آپ کے پاس، ایک آپ کے پاس، ایک آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول کی ایک بات کو سننے کے لیے کبھی کبھی سینکڑوں میل کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ آج تو کتاب کھولے اور اللہ کے رسول کی حدیث سامنے ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے جی میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا صبحان، کوئی ایسی حدیث مجھے سناؤ جو حدیث یہ بتا دے کہ میں جنت میں جاؤں، جنت میں، یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی ایسی حدیث سناؤ جو مجھے جنت میں جانے کے بالکل یقینی بنا دے۔ تو چپ رہے آپ۔ اس نے کہا سبحان میں آیا ہوں یار، مجھے کوئی حدیث سنا ایسی، مجھے ایسی کوئی حدیث سنا جو میرا جنت میں جانا یقینی بنا دے۔ سبحان خاموش رہے۔ تیسری دفعہ کہا کہ مجھے بتاؤ نا یار، میں آیا ہوں وہ حدیث پوچھنے آیا ہوں جس کی وجہ سے میرا جنت میں جانا بالکل یقینی ہو جائے۔ تو حضرت صوبان نے سر اٹھا کر فرمایا میرے عزیز یہ سوال جو تو نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے محمد رسول اللہ سے کیا تھا، کہ اس وقت کے لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت یہی تھی۔ ضرورت تو خیر ہماری بھی ہے، ہم نے ترجیحات میں اسے کہیں آخر میں رکھا ہوا ہے، ان کی ترجیح اول یہ تھی کہ کسی طرح انسان جنت میں چلا جائے۔ تو میں نے بھی اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، ہر سجدے کی وجہ سے ایک گناہ کم ہوتا ہے اور ایک درجہ بڑھتا ہے اور بلند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میری تشفی نہیں ہوئی، میں پھر حضرت ابو درداء کے پاس چلا گیا، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے میں نے یہی بات جا کر گزارش کی، انہوں نے بھی بالکل بیان ہی یہی جواب۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور نماز کو ادا نہ کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز گری پڑی ہے، آپ کے گھر میں گری پڑی ہے، آپ کے محلے میں گری پڑی ہے، آپ کے شہر میں گری پڑی ہے، آپ کے ملک میں گری پڑی ہے۔ جب ایمان ڈالنے والوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اقتدار عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں جی۔ اگر یہ کام وہ نہیں کرتے تو وہ اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت فراہم نہیں کرتے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے اقامت صلاۃ، نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا۔ کوئی مومن ہے اور مسلمان ہے اور حکمران بن گیا ہے تو اس کا یہ سب سے پہلا فرض ہے، یہ اگر نہیں کرتا تو اپنے فرض منصبی سے انحراف کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، چلو کوئی ہوگا شہر کا کوئی میئر ہوگا، کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا، کوئی ملک کا وزیر اعظم ہوگا، چھوڑیں ان کو، میری بھی تو ایک سٹیٹ ہے نا، میری بھی تو ایک رعایا ہے، میری بھی تو بچے ہیں جہاں میں حکمران ہوں، جہاں میں وزیر اعظم ہوں، جہاں میں بادشاہ ہوں۔ آپ کے دائرہ اختیار میں جو لوگ ہیں وہاں آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ ایماندار ہیں، کہ آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز پڑھائیں۔ نماز کا قائم کرنے کا یہ مطلب، یہ یقیم الصلاۃ و نظام، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو صرف ادا نہیں کرتے، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے پورے آداب کے ساتھ نماز کو ادا بھی کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں گری ہوئی نماز کو اٹھا بھی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ہے کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں صرف کرنسی کے نوٹ مراد نہیں ہیں جی، یہاں صرف گندم کے دانے مراد نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ ہم نے دیا ہے، اللہ کی جو بھی عطا ہے، آپ کے پاس سب سے بڑی عطا وقت ہے، وقت ہے تو سب کچھ ہے۔ جب وقت چلا جاتا ہے، آپ کے گھر بھرے پڑے ہوں مال و دولت سے، وہ آپ کے کس کام کے جی؟ سب کچھ انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا۔ سب سے بہترین چیز وقت ہے۔ پھر جو چیز بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ کسی کے پاس کچھ ہے وہ بھی دے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی دے، کیونکہ جو سمجھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اس کے پاس بھی بہت کچھ۔ زبان ہے نا، میٹھی
میٹھی زبان سے کسی کے ساتھ بولنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کر اپنے بھائی کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی چھوٹا سا کانٹا اٹھا دینا بھی صدقہ ہے جی۔ تو صدقہ دیا، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں دیں۔ یہ میرے بندوں سے جا کر کہہ دو یہ 2 کام کرو، تم یہ بہت ضروری ہے تمہارے لیے، نماز کو قائم کرو اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اور تم کو منت نہیں لگاتے، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے وہ ہمارا عطا کرتا ہے، ہم اپنا دیا ہوا آپ سے لے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے لے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سر و اعلانیہ، خرچ کرنے کا کبھی موقع ہوتا ہے آہستگی سے اور چپکے سے خرچ کرنا، اور کبھی موقع ہے اعلانیہ خرچ کرنا۔ خرچ کرنے کا کوئی بھی موقع آپ کے ہاتھ میں لگے تو آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، ہر موقع کو اویل کریں، ہر موقع کے اوپر خرچ کریں، ہے جی۔ کبھی کبھی یہ نفلی صدقات ہیں، نفلی مثلا آپ نے کسی کو زکوٰۃ کے علاوہ کچھ دینا ہے تو اس کو چپکے سے دیں، تاکہ صرف آپ کو پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو اور کسی دوسرے کو پتہ نہ ہو۔ یہ طہارت نفس کا بہترین ذریعہ ہے جی۔ اور جب زکوٰۃ دینی ہو تو آپ کھلم کھلا دیں اور بتا کر دیں، بلکہ جب تک آپ بتاتے نہیں ہیں، زکوٰۃ کا پیسے کسی کو دیتے ہیں تو آپ کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا پیسہ جب بھی آپ دیا کریں اس کو بتا کر دیا کریں کہ جناب یہ احسان نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اعلانیہ دیں۔ تو خرچ خفیہ طریقے سے ہو یا اعلانیہ طریقے سے، جو بھی ان کو خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کہا یہ ہے کہ وہ خرچ کیا کرے اس لیے کہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، ایک دن وہ آ رہا ہے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی جی۔ وہ دن جب آئے گا تو اس دن سے پہلے وہ دن ایک قیامت کا دن بھی ہے، لیکن میری اور آپ کی قیامت تو اس دن قائم ہو جائے گی جس دن ہمارے سر کے اوپر موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہوگا، نہ بیع ہوگی نہ خلال ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی جی۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ پیر مال و دولت کام آتی ہے، انسان مرا پڑا ہے اور انسان کہتا ہے میں لاکھوں روپے خرچ کروں، 1 منٹ کی یہ اٹھ جائے اور میرے ساتھ بات کرے، نہیں ہو سکتی بات ہے جی۔ تو اس دن سے پہلے میرے بندوں سے جا کر کہو کہ یہ 2 کام کیا کریں، نماز قائم کیا کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو ہمارے راستے میں خرچ کیا کرے اس دن سے پہلے، جبکہ جس دن کوئی نہ مال کام آئے گا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، امہ و ابی، ماں بھی بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اور ہر انسان دوسرے و صاحبتہ و بنی، بیوی اور بیٹے، کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اس دن سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہی صدقہ ہے جو انسان کے سر کے اوپر قیامت کے دن یوں سمجھیں کہ اس کی چھاؤں میں انسان ہوں گے، اس صدقے کی چھاؤں میں، یا اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا یا پھر اس صدقے کا سایہ ہوگا۔ اللہم صلی علی